بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو صلاۃ الحاجہ کی پڑھنے کی فضیلت اور صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے استغفار کی ویڈیو پر کمنٹس کی تھیں اور کہا تھا کہ حضرت صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بھی آپ نے بتایا ہوا ہے، لیکن صلاۃ الحاجہ کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے بندے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ نماز کے اندر ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب نمازوں میں کچھ نمازیں فرائض کے درجے میں آتی ہیں، کچھ واجبات کے درجے میں آتی ہیں اور کچھ نوافل کے درجے میں آتی ہیں۔ نوافل کیا ہوتے ہیں دوستو؟ نوافل وہ نماز کہلاتی ہے جس کو پڑھنے سے ثواب بے حد ملتا ہے لیکن نہ پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں پریشان ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الحاجہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یہ اللہ کے رسول صلاۃ الحاجہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلاۃ الحاجہ دوستو میری طبیعت خراب ہے اس لیے تھوڑی سی آواز بار بار کھانسی اٹھتی ہے، ایکسکیوز می۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلاۃ الحاجہ 2 رکعت نماز ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری تمام حاجات کو پوری فرما دے گا۔ تو دوستو، صلاۃ الحاجہ کا پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب پریشانی کے عالم میں ہے اور کوئی اس کا جائز کام ناجائز کام کے لیے نہ پڑھے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ خطرہ بھی ہے، اس نماز کو پڑھنے سے خطرہ بھی ہے۔ اگر کسی ناجائز کام کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، مثلا کوئی کہے کہ فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے میں نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا ہوں، یا فلاں سے میرا یہ کام بن جائے، یہ ہو جائے، جو ناجائز کام ہو جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، یہاں پر تفصیل کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو ناجائز کام ہے شریعت نے جس کو ناجائز کہا، اس کام کے لیے صلاۃ الحاجہ نہ پڑھیں۔ ہاں، جائز کام کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے پڑھنا۔ اور جب بندہ، ایک بات اور یہاں پر یاد رکھیں کہ نوافل نماز کی فضیلت اور اس کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب آدمی فرضوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی کہ جب فرضوں کی پابندی کرتا ہے تو نماز کی اس کو نفل نماز کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے دوستو؟ صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں، یا کہ مغرب کی نماز کے بعد میں، یا ظہر کی نماز کے بعد میں، ان اوقات میں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ان اوقات میں نہیں جس میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، ان وقتوں میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب ظہر کے بعد، مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد آج 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت باندھیں اور پہلی رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں اور بدستور نماز اپنی پوری کریں۔ اس کے بعد میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات، بہت جلد ہی آپ کی پریشانیاں، آپ کے حالات درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے انعامات کی بارش فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام تو بہت ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی انعام کی بارش بندوں پر ہوتی رہتی ہے، لیکن خصوصاً بارش اللہ تعالیٰ کی انعام کی آپ کے اوپر ہونے لگی اور آپ کے جائز کام انشاءاللہ العزیز بنتے چلے جائیں گے۔ تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس میں وقت کا نام نہیں لیا جاتا، نفل نماز میں کوئی بھی وقت کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اخلاص کے ساتھ نیت باندھے، ثنا پڑھے، الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھے، اور جس کو آیت الکرسی اگر یاد نہ ہو
کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی ہے، تو پھر پہلی رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ لے اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ نماز پوری پڑھیں اور انشاءاللہ پھر اس کے آپ فائدے دیکھیں گے کہ بہت جلد ہی آپ کو اس کے فائدے حاصل ہونے لگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ استغفار کی کثرت بھی رکھیے گا۔ صلاۃ الحاجہ اور استغفار یہ دونوں کا کمبینیشن بنا کر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دوستو یہی طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو کھانسی بار بار اٹھ رہی ہے، طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی ہے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ ایسے ہی نالجبل دین کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک نہیں خیال رکھیں، اللہ حافظ۔